آدھے معاملات اس کے بیوی سے متعلق ہیں، باقی معاملات ہیں جو ساری دنیا، اس میں والدین بھی ہیں، اس میں بہن بھائی بھی ہیں، کاروباری شریک بھی ہیں، بازار و مارکیٹ بھی ہے، لین دین کے مسئلے بھی ہیں۔ آدھے معاملات انسان کے اس کے بیوی سے متعلق ہیں۔ سو جس کی زندگی کے آدھے معاملات نکاح پہ منحصر ہوں، بیوی سے جن کا تعلق ہو، اسے نکاح کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہدایات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ وہاں صرف رسم زمانہ ملحوظ ہوتی ہے، خاندان کے رواجات ہوتے ہیں، انسان کے اپنے نفس کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ جن کے گھر میں ہم رشتہ تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے دین کا معیار کیا ہے، ان کے نمازوں کی حالت کیا ہے، بچی کا عقیدہ کیا ہے، بچے کا دینی رجحان کیا ہے، اس کی بدو باش حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، کبھی مسجد کا چہرہ اس نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، کبھی قرآن مجید کے ساتھ اس کا کوئی تعلق پڑھنے پڑھانے کا رہا ہے کہ نہیں رہا۔ یہ ساری چیزیں شاید چوتھے، پانچویں، 10ویں نمبر پہ بھی کبھی نہ آئیں۔ سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے ان کی برادری کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی حضرت آپ نے رشتہ تو بتا دیا، برادری کیا ہے؟ برادریوں میں رشتے مل جائیں اور غیر برادری پہ برادری کو ترجیح دینا یہ منع نہیں ہے، مسئلہ سمجھ لیجئے، لیکن ترجیحات اس کا تعین کرتے ہوئے معیار برادریاں نہیں ہوتی۔ لڑکا برادری کا ہے، آپ نے دیکھا بالا ہے، اور برادریاں بھی سبحان اللہ، جٹ ہیں، کون سے جٹ ہیں؟ اچھا جی فلاں جٹ ہیں، وہ فلاں میں سے بھی کچھ فلاں ہوتے ہیں۔ اتنے کریزی ہیں ہم ان معاملات میں کہ خاندان بھی ہمارا ہو اور اس خاندان کی جو مختلف شاخیں ہیں وہ بھی وہی ہو جو ہماری ہے۔ ایک رائی کے برابر ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں۔ اچھا جی آپ کے خاندان کا ہے، آپ کی برادری کا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں دیکھا پالیا نا، خیر ہے، گھر دا بچہ ہے، پیسہ بہت ہے اس کے پاس لیکن حرام کا ہے۔ نہ رشتہ بتانے والا نہ جا کے رشتہ لینے والا کبھی یہ سوال نہیں کرتے۔ کمائی پوچھی جاتی ہے، کتنا کماتا ہے، مکان اپنا، لیکن حلال کا ہے کہ حرام کا؟ کمائی کے ذرائع جائز ہیں کہ ناجائز؟ کون ان باتوں پہ توجہ کرتا ہے؟ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقرب صحابی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلایا، ابو الدرداء دمشق میں چلے جائیے، آپ کو گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ عرض کیا امیر المؤمنین مجھے انکار کی مجال نہیں، میں آپ کی بات رد نہیں کرتا، اگر تو گورنری ہے لوگوں کو دین سکھانا، انہیں نمازیں پڑھانا، کتاب و سنت پہ انہیں قائم کرنا، تو میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور اگر گورنری اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے تو میں وہ نہیں جانتا۔ فرمایا یہی کام کرنا ہے۔ یہ کام ہوتے ہیں ذمہ داروں کے، یہ جو چدراہٹیں ہوتی ہیں نا، مسجد کی، مدرسے کی، محلے کا کونسلر ہے، علاقے کا ذمہ دار ہے، ایم پی ہے، ایم این اے، یہ منصب ہے ان کا، اور یہ کام ہے دین سکھانا، نمازیں پڑھانی ہے۔ صفیں سیدھی نہیں ہوتی نا، مجھے ساتھی کہتے رہتے ہیں جی بار بار توجہ دلایا کہ صفیں سیدھی نہیں ہوتی۔ اب میری جگہ پہ یہاں کو حکمران کھڑا ہو نا، آپ کے شہر کا ڈی سی کھڑا ہو، یہاں اے سی کھڑا ہو، تو مجال ہے کسی کی صف ٹیڑھی ہو جائے۔ دین مسکین بنا دیا گیا، اسے مسکینوں کے سپرد کر دیا گیا۔ جن کی گزر بسر کا انحصار مقتدیوں کے وظیفے پر ہے، وہ کس حد تک آپ کو کہہ سکتا ہے کتنی تربیت کرے گا آپ کی؟ تربیت کے لیے ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے، علم بھی ہو، حلم بھی ہو، اچھا اخلاق بھی ہو، لیکن ساتھ ڈنڈا شریف بھی ہو، اور پتہ ہو کہ ممبر پہ وہ کھڑا ہے
اس کے اشارے پہ پرچہ بھی کٹے گا، اس کا ڈنڈا چلے گا تو کسے روک نہیں سکے گا، تو سارا شہر 2 خطبوں میں سیدھا ہو جائے۔ ہماری تو عمر گزر جاتی ہے، زندہ ہوتے ہیں تو بھی لوگ برا کہتے ہیں، مر جاتے ہیں پھر بھی برائیاں کرتے ہیں۔ سب سے مظلوم اسلام ہے جس پہ کوئی توجہ نہیں ہے کسی کی۔ فرمایا امیر المؤمنین نمازیں پڑھانی ہے میں پڑھاؤں گا، دین سکھانا ہے میں سکھاؤں گا۔ فرمایا جاؤ یہی کام کرنا، چلے جاؤ۔ دمشق کے گورنر ہیں اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بہت بڑے علاقے کے والی تھے۔ پیغام بھیجا، ابو درداء اپنی صاحبزادی درداء کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ انکار کر دیا، معاویہ آپ کو رشتہ نہیں دوں گا۔ اور یہاں بات سمجھیے، بیٹا ہے آپ کا، بیٹی والوں کی طرف آپ نے پیغام بھیجا، انہیں حق ہے، رشتہ مانے نہ مانے انہیں حق ہے۔ فورس کرنا، پریشرائز کروانا، ادھر ادھر سے ان پہ دباؤ ڈلوانا، یہ وہ جو صالح معاشرہ جس رشتے کے نتیجے میں تشکیل پاتا ہے نا، یہ اس کے خلاف ہے سارا۔ آپ نے پیغام دے دیا، انہوں نے انکار کر دیا یا انکار نہیں کیا، خاموش ہو گئے، آپ نے کرائن سے سمجھ لیا کہ وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے، پھر ادھر ادھر سے فورس کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ معاویہ میں آپ کے گھر میں رشتہ نہیں کر سکتا، چلیں ٹھیک ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی اس پہ جنگ و جدال کا محاذ کھڑا نہیں ہوا، دوبارہ زندگی میں کبھی ملنا نہیں ہے، جس گھر میں وہ آئیں گے اس گھر میں ہم نے جانا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے رشتے کا انکار کیا تھا۔ اگر اسے شادی پہ بلایا تو میں نہیں آؤں گا، بھی تیری اس سے کیا دشمنی ہے، بیٹی کا رشتہ مانگا تھا دیا نہیں، یہ دین ہے۔ معاویہ نہیں دیتا، چلیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ لوگوں کو پتا چلا، جناب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ہاں، ابو الدرداء نے ایک غریب آدمی، غیر معروف، کوئی اس کا سیاسی قد کاٹ نہیں ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹی کا نکاح کر دیا۔ لوگوں نے بڑی باتیں بنائیں اور آئے جناب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس، آپ نے یہ کیا کیا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اتنا جلیل القدر حکمران، اس کے بیٹے کا انکار کر دیا۔ فرمایا درداء میری بیٹی ہے اور اس کا اچھا برا میں تم سے بہتر جانتا ہوں، تمہاری نظروں میں کیا ہے کہ معاویہ حکمران بڑا، شام کے تقریباً سارے علاقے کا بلا شرکت غیر مالک ہے، اس کا بیٹا بہت زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ کا حامل ہے، لیکن بیٹی میری ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ چلیں ابو درداء ہمیں بتائیں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اس غریب کو دے دی؟ فرمایا ہاں، جس کو میں نے دی نا اس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹی کا ایمان اس کے گھر میں محفوظ رہے گا۔